السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلک فتحا قریبا۔ وقال اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت یکم محرم کو 2 ولاگ اس پہ کیے ہیں۔ آج تیسرا اور آخری ولاگ ہم کر کے ان کے ذریعے سے اسلام کی ترویج کی کچھ باتیں، وہ زبان زد عام تو ہوتی ہے، اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ جو شاہکار رسالت ہیں کہ نبی پاک کی دعا سے مسلمان ہوئے تھے، اور ایسے کمال شخصیتیں کہ جن کے لیے خدا خود اشارہ کرتا اپنے پیغمبر کو کہ ان کے لیے دعا کرو کہ میں ان کو بھیجوں اور اسلام کے کام آئیں۔ 2 شخصیات اور ہیں بنو امیہ کی جن کے لیے نبی پاک نے دعا فرمائی تھی، اور وہ یہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ دونوں اکٹھے اسلام کی طرف آئے تھے۔ ان میں ایک خالد بن ولید تھا اور دوسرا عمرو بن العاص تھا، اور یہ دونوں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے روم کی یرموک کے محاذ پہ فتح ہوئی تھی، اور مصر اور افریقہ عمرو بن العاص کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا۔ ان دونوں کے وہ نام ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام کا بہت ترویج اور فتح کا کام ہوا تھا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں وہ گورنر ہیں اور ان کے بیٹے نے، اور بنو امیہ کے وہ بڑے سردار ہیں، اور ان کے بیٹے نے گھڑ دور میں ایک عام مصر کے شہری کو چابک لگائے تھے۔ اور حضرت عمر کا یہ طریقہ تھا کہ حج کے دنوں میں مکہ شریف کے اندر انہوں نے ایک بیٹھک لگائی ہوئی تھی کہ جس کسی کو کوئی شکایت ہو وہ تو فوراً امیر المومنین کے پاس آ کر درج کرا سکتا ہے۔ اس شخص نے وہاں سے دوڑ لگائی اور یہاں پہنچ گیا، اور حضرت عمر کی عدالت میں آیا کہ مجھے گورنر مصر کے بیٹے نے چابک بہت مارے ہیں، اور یہ سے کہ گھڑ دوڑ تھی اور میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اور وہ مارتے تھے کہ میرا کیوں نہیں نکلا، تو مجھ کو انہوں نے سزا دی۔ تو انہوں نے فوراً ایک تیز گھڑ سوار کو بھگایا کہ مصر کے گورنر کو کہو تم اور تمہارا بیٹا بغیر رات دن کے آرام کیے فٹو فٹ یہاں مکہ میں پہنچو، اور وہ وہاں دن رات سفر کرتے آ کے پہنچ گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے امیر المومنین خدا کی قسم مجھے تو پتہ نہیں تھا، ورنہ میں ان کا مسئلہ وہیں پر حل کر دیتا اور وہاں تلافی شلافی ہم کر لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس کو مارا ہے شہری کو کہ تم گورنر کے بیٹے ہو، تو کیوں نہ، تو اس نے کہا جی بالکل میں نے مارا ہے، اور اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تھا، میرا نہیں بن گیا تھا، اور تم نے پھر اس کو کہا کہ ہم بڑے لوگ ہیں ہمارا، تو اب تم چابک اٹھاؤ اور پھر اس کو لگاؤ اور یہ کہو کہ ہاں تم بڑے لوگ تھے تو انصاف ہم یوں کرتے ہیں۔ اور جتنے اس نے مارے تھے اتنے اس کی پیٹھ پر لگائے گئے، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ فاروق کے اعظم جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے ابا کے سر کی گنج پہ بھی ایک لگاؤ، تو وہ فوراً نہیں جی نہیں، ان کا کیا قصور ہے، میں ان کو کیوں ماروں۔ تو اس وقت حضرت عمر کے تاریخ کے اوراق پر سونے اور موتیوں سے بھی لکھے جانے الفاظ سے زیادہ قیمتی الفاظ ہے وہ جو تاریخ جانتی ہے۔ متا استعبدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ماؤں نے تو آزاد جنے تھے، تم نے کب سے غلام بنا لیے۔ اب اگر کوئی کسی عوام پر کوئی حکمران بن کر ظلم ڈھاتا ہے تو وہ وہاں پہ الفاظ یہی ہیں کہ ماؤں نے تو آزاد جنے تھے، تم نے کہاں سے کب سے غلام بنا لیے، یعنی اسلام تمہیں کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ غلام صرف اللہ رب العزت اور آقا اور مالک کے غلام ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ جو یہ کرے گا اسلام کا نظام عادل ان کے ہاتھ توڑ کے رکھ دے گا۔ اور دوسرا ایک معاملہ یہ کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میں نے خود اپنی زبان مبارک سے پر 7 بار یہ قصہ نہ سنا ہوتا تو میں بیان ہی نہ کرتا۔
اور اس میں وہ تھا کہ لینڈ سلائڈنگ سے ان کے پہاڑ کے نیچے آ کر ان کی غار کا منہ بند ہو گیا تھا اور وہ 3 آدمی اس میں پھنس گئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا اب کیسے نکلے؟ اب اللہ پاک کو اپنی کوئی نیکی کو وسیلہ پیش کرو، اور ان تینوں نے ایک ایک اپنا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے اس کی برکت سے تینوں کو غار سے نکال دیا، اور بڑی سلائڈنگ والی جو پہاڑی تودہ تھا وہ راستے سے ہٹ گیا۔ تو گویا ایسے نیکی کے کاموں کو وسیلہ خدا کو پیش کرنا یہ بھی بڑا قابل قبول ہوتا ہے، اور یہ کہ کسی نیکی کے بات اور مشن کو یہ کہنا کہ ہم نے سنا ہوا ہے اور اب مزید نہیں سنتے، یہ جہالت اور بے وقوفی کی حد ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ بھی ضرور دیا کریں۔